امام حسین علیہ السلام کی ازواج و اولاد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مختلف ازواج سے یہ اولاد ہوئی: لیلہ بنت ابی مرہ ابن عروہ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام انہی کے بطن سے تھے۔ شہر بانو، ان کے بطن سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ رباب، ان سے حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ قزائیہ، ان سے جعفر پیدا ہوئے، لیکن صغر سنی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ام اسحاق، ان کے بطن سے ایک دختر فاطمہ نامی ہوئی، جن کا عقد امام حسن علیہ السلام کے فرزند حسن مثنیٰ سے ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل صرف امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی۔ انقلاب کربلا کے اثرات و نتائج۔ کربلا میں دو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف برسری پیکار ہوئیں۔ ایک حق کی جماعت تھی اور دوسری باطل کی۔ ایک جماعت الہی اہداف کو عملی جامہ پہنانے آئی تھی اور دوسری جماعت شیطانی مقاصد کو پورا کرنے والی تھی۔ کربلا کی جنگ اہداف و نظریات کی جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یزید ابن معاویہ مات کھا گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کامیاب و کامران ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سید الشہداء اور آپ کے انصار و عوان کی مظلومانہ شہادت نے پورے انسانی معاشرے میں بیداری کی لہر پیدا کر دی۔ ظالموں اور جابروں کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ جنگ اگرچہ ظاہری طور پر ایک ہی دن میں تمام ہوئی، لیکن طول تاریخ میں ہمیشہ اس کے آثار و نتائج ظاہر ہوتے گئے، اور جوں جوں تاریخ آگے بڑھتی گئی اس کے نتائج سامنے آتے گئے۔ اہل حرم کی اسیری ہی سے اس کے سیاسی اثرات لوگوں پر آشکار ہو گئے۔ جب اہل بیت کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو تکریت پہنچنے پر وہاں کے مسیحی اپنی کلیساؤں میں جمع ہوئے اور غم و مصیبت کا بینڈ بجانا شروع کر دیا، اور یزیدی فوجوں کو اس جگہ داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ جب شہر لینا پہنچے تو اس شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار و عوان پر درود و سلام اور امویوں پر لعنت بھیجنے لگے اور یزیدی فوجوں کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ جب یزیدی فوجوں کو پتہ چلا کہ شہر جوہینہ کے لوگ بھی فوجوں سے لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں تو فوراً وہاں سے فرار کر گئے۔ جب قلعہ کفرزاب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بھی شہر کے اندر آنے سے انہیں روک دیا، اور جب حمص پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے یزید اور یزیدی لشکر کے خلاف زبردست مظاہرے کیے اور یہ نعرے لگائے: کیا ہم ایمان کے بعد کفر اور ہدایت کے بعد گمراہی اختیار کریں؟ انقلاب کربلا نے یوں تو تاریخ بشریت کو ہی بدل ڈالا اور بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ ان بے شمار آثار میں سے چند ایک ملاحظہ ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بنی امیہ کا جو دینی اثر و رسوخ تھا وہ مٹ گیا، کیونکہ نواسہ رسول کی مظلومانہ شہادت نے بنی امیہ کی حکومت کے ظلم و ستم کو اسلامی معاشرے میں فاش کر دیا، جس پر ہزاروں طرح کی فریب اور دھوکے بازی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وظیفے پر عمل کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ظلم و جور کے خلاف آواز بلند کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کے خوف و ہراس کو ختم کر دیا جو اس وقت مسلمانوں اور اسلامی معاشرے پر طاری تھا، اور مسلمان مجاہدین کے اندر جرأت، دلیری اور بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ دنیا کے سامنے یزیدیوں اور اموی حکومت کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کی اسلام دشمنی کو واضح کر دیا۔ ایک نئے انسانی اور اخلاقی مکتب کی بنیاد ڈالی جو انسانیت کی پاسداری اور اخلاقی قدروں کی پاسبانی کا ضامن ہے۔ متعدد مقامات پر مختلف ظالم حکومتوں کے خلاف نئے نئے انقلاب برپا کیے گئے، جہاں لوگوں نے انقلاب کربلا سے درس لیتے ہوئے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ طول تاریخ کی تمام آزادی اور انقلابی تحریکیں عاشورہ کی مرہون منت ہیں، جہاں سے انہوں نے مقاومت، مجاہدت، شجاعت اور شہادت کا تصور لے کر اپنی فتح کی ضمانت کر دی۔ کربلا اور عاشورہ مسلمان انقلابی نسلوں کے لیے عشق و ایمان اور جہاد و شہادت کی ایک یونیورسٹی بن گیا۔